جو صدیق والا نہیں وہ علی والا نہیں، اور جو علی والا نہیں وہ صدیق والا نہیں۔ ہاں جی، نعرہ حیدری۔ مزہ آیا؟ بھئی ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، وفا ہوا؟ آپ کے پاس ٹیپ ہو اگر اس کو ہم ایک ساتھ باندھ لیں۔ سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین، او کما قال علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ والضحى والليل اذا سجى۔ شعر سمجھ میں آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ والضحى واللیل اذا سجا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ۔ والضحى واللیل اذا سجا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا۔ والضحى واللیل اذا سجا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن مصطفیٰ کا نا جواب ہوگا۔ منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی، منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ انداز ہم اپنا سب سے جدا رکھتے ہیں، انداز ہم اپنا سب سے جدا رکھتے ہیں، اور محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد۔ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں۔ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں۔ کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ حق چار یار، کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ اور امام علی مقام کی بارگاہ میں سمجھ آئے تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟
دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے. دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے. حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، ادھر سپاہ شام ہے، بڑا انتظام ہے. ادھر سپاہ شام ہے، بڑا انتظام ہے. ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے. ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے. مگر عجیب شان ہے، بڑی آن بان ہے. مگر عجیب شان ہے، بڑی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا ہی نام ہے. کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا ہی نام ہے. عبا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، زمین بھی تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے. زمین بھی تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے. مگر یہ مرد تیغ زن، یہ صف شکن فلک شگن. مگر یہ مرد تیغ زن، یہ صف شکن فلک فگن. کمال صبر و تندہی محو کارزار ہے. یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا. غوث آدم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ و ایما مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. الحمدللہ ہمارے محرم الحرام کے یہ سلسلے کی آج آخری محفل، اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو مزہ آئے گا. اب پوچھ بھی لیا اور نظر بھی آ رہا ہے. مختصر انشاءاللہ بات کریں گے، بالکل مختصر. بس آپ مجھے چارج کرتے رہیں سبحان اللہ کہہ کر، اور میں آپ کو چارج کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے جی؟ یہ رب کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا. مجھے پچھلے سال کا قاری صاحب کا ایک جملہ یاد ہے، وہ میں آج دوہرا رہا ہوں. قاری صاحب نے یہاں کہا تھا کہ کربلا سب نہیں گئے، کربلا صرف وہ گئے جنہیں امام حسین لے کر گئے ہیں. کربلا صرف وہ گئے جنہیں امام حسین لے کر گئے، اور امام حسین کا ذکر سننے کے لیے بھی صرف وہی آئے گا جسے امام حسین نے بلا کر بٹھایا. یہ میرے امام کی کرامت ہے. ہاں کہ ذکر بھی اسی کے لب پر آئے گا کہ جس کے لب سے امام حسین سننا چاہتے ہیں. ہر کسی ایرے غیر نتو غیرے کی زبان پر امام حسین کا ذکر، یہ امام پاک کی کرامت ہے. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں. حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں. اللہ، یہ کوئی معمولی جملے لگتے ہیں آپ کو؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حسین میرا اور میں حسین کا ہوں. یعنی اب امام حسین کا بغض رسول اللہ کا بغض ہے. امام حسین سے دشمنی رسول اللہ سے دشمنی ہے. امام حسین سے لڑائی رسول اللہ سے لڑائی ہے. امام حسین سے بغض رسول اللہ سے بغض ہے، اور رسول اللہ سے بغض
اللہ سے جنگ ہے، رسول اللہ سے لڑائی، اللہ سے لڑائی ہے، رسول اللہ سے بغض، اللہ سے بغض ہے، تو معلوم یہ ہوا حسین منی وانا من الحسین، جو حسین کا نہیں وہ رسول اللہ کا نہیں، اور جو رسول اللہ کا نہیں اللہ بھی اسے اپنا نہیں رکھتا۔ بات سیدھی سی ہے، جو حسین کا ہے وہ رسول اللہ کا ہے، اور جو رسول اللہ کا نہیں وہ حسین کا نہیں، سیدھی بات ہے۔ حسین منی وانا من الحسین۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور یہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت بعض کے نزدیک 3 شعبان المعظم اور بعض کے نزدیک 5 شعبان المعظم۔ امام علی مقام کی ولادت 2 تاریخیں، زیادہ قوی جو ہے وہ 5 تاریخ ہے، زیادہ مضبوط تاریخ 5 تاریخ ہے۔ ہمارے بڑوں نے جو ہمارے پاس شجرہ ہے، الحمدللہ ہمیں تو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ ہمارے پاس ایک کاغذ ہے، ہمارے پاس ایک کاغذ ہے، اگر اس کاغذ کو ہم ہاتھ لگائیں تو وہ کاغذ ختم ہو جائے گا۔ اب اس کی کتنا پرانا ہے اندازہ لگائیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا کہ اس کاغذ کو لکھنے کی شروعات حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ بس وہ فریم میں ہے اور اس کو ہاتھ لگانا ناممکن ہے، وہ بالکل مٹی ہو رہا، کچھ الفاظ اس میں سمجھ آتے ہیں۔ تو اس میں جو تاریخ ہم نے دیکھی ہے وہ 3 شعبان المعظم، امام علی مقام کی ولادت کی تاریخ۔ بہرحال آپ کی ولادت ہوئی، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ہو تو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی ولادت ہوئی، امام حسن جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر صاحب ہیں، میں یہ اصطلاح استعمال کرتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں چھوٹوں کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، بڑوں کا ذکر کم ہوتا ہے۔ بڑوں کا ذکر کرو تو چھوٹے خوش ہوتے ہیں اور چھوٹوں کا ذکر کرو تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر صاحب جن سے بیعت امام علی مقام نے کی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عمر بڑی، آپ تھوڑے سے بڑے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے کم سن۔ سیدھے کندھے پر امام حسن ہیں اور الٹے کندھے پر امام حسین، سیدھے کندھے پر امام حسن ہیں اور الٹے کندھے پر امام حسین۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے ہیں، عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے ہیں۔ جیسے مسجد سے باہر نکلے، سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بولو سبحان اللہ۔ سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق آئے اور آنے کے بعد آپ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حسن کا چہرہ دیکھتے ہیں، پھر حسین کا چہرہ دیکھتے ہیں، پھر مسکراتے ہیں اور پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے کریم آقا ان دونوں شہزادوں کے لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اے حسن اے حسین، میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ میں یہ جانتا ہوں تم علی کے بیٹے ہو اور تمہاری شکل میرے آقا میرے محبوب سے ملتی ہے۔
یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام حسن آپ سر سے ناف تک بالکل حضور علیہ السلام کے مشابہ، اور امام حسین یہاں سے لے کے نیچے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ. ایک سر سے ناف تک، ایک یہاں سے نیچے تک، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے حسن اے حسین، میں اس لیے مسکراتا ہوں کہ تم علی کے بیٹے ہو اور تم میرے آقا میرے محبوب سے ملتے ہو. یہ امام عالی مقام کی فضیلت ہے. اور دیکھیں آپس کی بات ہے، میں زیادہ تاریخ کے صفحات میں گھستا نہیں. میں نے پہلے دن اس کی مثال دی تھی کہ اگر یہاں دروازے پر ایک بائک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہر آنے والا بندہ اپنی رائے دے رہا ہو. ایک آئے گا بولے گا نہیں اس نے اسٹینڈ نہیں لگایا تھا اس لیے گر گیا. ایک آئے گا بولے اسٹینڈ گرا ہوا نیچے تھا، اسٹینڈ جو ہے نا وہ زمین پہ ٹکرایا اس لیے گر گیا. ایک آئے گا نہیں جناب بڑی تیز چلا رہے تھے، میاں ولی مار رہے تھے اس لیے گر گئے. بائک ایک گری ہے اور رائے کتنی قائم ہو گئی. اچھا تینوں نے دیکھا بائک گرتے ہوئے، اب تینوں رائے قائم کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے بیچارہ گر گیا، ایک کہہ رہا ہے کہ یار اس نے اسٹینڈ نہیں اٹھایا تھا، اور ایک فتنہ پرور آدمی کہہ رہا ہے بائک دوڑا رہے تھے، اچھال رہے تھے، یوں کر رہے تھے. تو تاریخ کے ساتھ کچھ ایسا ہی کھلواڑ ہوا ہے. جس کا جیسا نظریہ تھا، جس کی جیسی سوچ تھی، اس نے قلم اٹھایا. اب کچھ اعلیٰ صفات لوگوں نے تاریخ لکھی اور کچھ فتنہ پرور لوگوں نے تاریخ لکھی جن کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ مسلمان آپس میں لڑ جائیں. انہوں نے بھی تاریخ اسلام لکھ دی. بتاؤ جی، عبداللہ نامی یہودی جس کا ایران میں مزار بنا کے رکھا انہوں نے، وہ بھی تاریخ دان بن گیا، تاریخ اسلام لکھنے والا. اس نے بھی تاریخ اسلام لکھ دی اور ان میں بڑی معتبر مانی جاتی ہے. یہودی بھی تاریخ لکھنے لگے. بہرحال اور پھر تاریخ کی بے شمار کتابیں، اتنی کتابیں اگر آپ لائبریری میں چلے جائیں تو ایک پورا کا پورا فلور ساری تاریخ کی کتابوں سے بھرا ملے گا، اور آپ پریشان ہو کر چکرا کر وہیں گر جائیں گے. تاریخ میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے. بہرحال تو جو قصے آپ نے سن رکھے ہیں اور جو ہم نے بھی بچپن سے سنے، کتابوں میں پڑھے، سب کو یاد ہے کہ بھائی جب کربلا کا میدان سجا، میں آپ کے لیے تھوڑا سا مختصر بالکل کر دوں، اور بس 11ویں کی نسبت سے 11 منٹ میں آپ کے لیے لنگر انشاءاللہ حاضر ہوگا. بالکل کربلا کا میدان سجا. اب سجنے کے بعد، کربلا کا میدان سجنے کے بعد یہاں 72 ہیں، اور سامنے کتنے ہیں؟ میں ہوں حسینی بچپن سے، لیکن حسین کے سامنے فوج کتنی تھی یہ مجھے معلوم نہیں. ادھر تو 72 ہیں، گنتی آسان ہے اس لیے سب کو یاد ہو گئی. بھائی سامنے والے کا فیگر بھی یاد رکھا کریں تاکہ اسلام کی حقانیت واضح ہو، پتہ چلے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 صحابہ کرام کو لے کر 5 لاکھ کا مجمع تہس نہس کر سکتے ہیں. پتہ چلے ایمان والوں کو کہ ادھر 72 رفقائے امام عالی مقام ہو، اور سامنے دیکھیں امیر اہل سنت کی ایک رسالہ مجھے مدینۃ العلمیہ کا، وہ مجھے آج موصول ہوا، اس میں نے تعداد پڑھی، آپ سن کے دنگ ہو جائیں گے. 72 اور سامنے 90,000. کتنے؟ ایک جگہ میں نے تعداد پڑھی 22,000. کتنی؟ بھائی 22,000 ہو یا 90,000 ہو، دونوں ہی ہزاروں میں ہیں. اور سامنے 72 اور ادھر سامنے
22 یا 90,000 ہزاروں کا لشکر اور سامنے 72. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ امام عالی مقام مظلوم تھے، اور نہیں جناب، امام عالی مقام کے بابا مولا علی حیدر کرار ہیں، اگر ہاتھ میں امام علی مقام کی تلوار ذوالفقار ہے اور جس پر آپ سوار ہیں وہ رسول اللہ کی سواری ہے، اب کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ یزیدیت کی فوج کا ایک بھی آدمی بچ سکے؟ نہیں، یہ مظلومیت نہیں تھی، یہ رب کی رضا تھی کہ امام علی مقام نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا، اس میں رب کی رضا تھی۔ اعلی حضرت نے فرمایا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم کہتا ہے، حرام کام کرتا۔ امام حسین مظلوم نہیں تھے، اور یوں ہمارے یہاں مولوی ملا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ کربلا کے میدان میں کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ یہ تو پھر ان کی شان کم کر دی ہم نے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقابلہ نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ لاکھوں کے کافروں کے لشکر کو شکست دے دی، جب یہ ہو سکتا ہے تو 72-22 ہزار کو بھی دے سکتے تھے۔ سامنے جب حسین کی ذات ہو، او بھائی مؤرخین لکھتے ہیں کہ یزیدیت کی پوری فوج یزید کی سامنے، اور یزید کی فوج جب سامنے ہے اور امام علی مقام میدان میں ہے، امام علی مقام جس طرف اپنا چہرہ انور گھماتے تھے تو یزیدی فوجی ایسے ایک دوسرے کے اوپر گرتے تھے جیسے سامنے انہوں نے کوئی شیر دیکھ لیا۔ ایسا ہوا ہے، جس طرف امام علی مقام اپنا چہرہ انور پھیرتے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں مجمع ہے نا، مسجد ہے، اب بیچ میں کوئی شیر آ جائے، سب ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہوں گے، سب کونیاں لگ رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ یہ حال تھا میدان کربلا میں۔ یہ تو اذان عصر ہوئی، اور اذان عصر ہونے کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز کی ادائیگی کے لیے سر جھکایا، سجدے میں گئے، تو پھر یہ شمر بالجوشن، یہ لعین، یہ مردود، یہ یزید سے زیادہ کمینہ، شمر یزید سے زیادہ کمینہ ہے، اس کے ہاتھوں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے الگ ہوا، اس شمر کے ہاتھوں۔ یہ اس کی کمینگی زیادہ تھی۔ یزید تو ہے ہی لعین مردود، کیوں؟ اگر وہ حکم نہ دیتا تو پھر اب آئیے، جب یہ سارا واقعہ ہوا نا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ذرا ایک بلند آواز سے نعرہ لگائے، حسینیت زندہ باد، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ آج مرے ہوئے یزید کو ہر کوئی مرد آباد کہہ رہا ہے۔ امام علی مقام نے یہ کام کر کے دکھایا کہ امام علی مقام فرعون کو مرد آباد نہیں کہہ رہے تھے، امام علی مقام نمرود کو مرد آباد نہیں کہہ رہے تھے، امام علی مقام کسی بھی وقت کے کسی ظالم بادشاہ کو مرد آباد نہیں کہہ رہے تھے، امام علی مقام اپنے سامنے ہونے والے ظالم بادشاہ یزید کو مرد آباد کہہ رہے تھے۔ اسی لیے معرکہ حق اور باطل ہوا کہ مرے ہوئے یزید کو مرد آباد کہنا تو بہت آسان ہے، موجودہ دور کے یزید کو مرد آباد کہہ کر دکھاؤ، یہ اصل حسینیت ہے۔ امام علی مقام بڑی تو بڑا آسان ہے، اس دور میں کہہ دیتے فرعون مرد آباد، نمرود مرد آباد، بڑا آسان تھا، جیسے آج ہمارے لیے آسان ہے، ہم کہہ رہے ہیں یزید مرد آباد، یزید لعین ہے، یزید کیا؟ سود،
تمہیں مجھ کو سب کو سود پر لگا دیا، یہ حکمرانوں نے کام کیا ہے، تو آج کہہ کر دکھائے کو مرد آباد تو وہ اصل حسینی ہے۔ یہ حسینیت تھوڑی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے یزید مرد آباد، مر گیا مردود، مر گیا، ختم ہو گیا، اب مرد آباد کہنے سے کیا؟ یہ تو امام علی مقام نے کربلا میں درس دیا ہے کہ سامنے ہونے والی یزیدیت کو مرد آباد کہا جائے، جو مر گئے مٹی میں مل گئے ان کو مرد آباد کہنا کدھر کی حسینیت ہے میاں؟ آج کے یزید کو کہو مرد آباد، یہ حسینیت، یہ درس کربلا۔ ہم نے کوئی درس کربلا سینے ماتھے پیٹنے سر پیٹنے کے لیے رکھا؟ کربلا کا میدان اس لیے سجا تھا، امام علی مقام وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں اس امت کے لیے۔ اگر امام علی مقام بیعت کر لیتے، میں ابھی اب نقطے کی بات پیار سے سمجھاتا ہوں، اگر امام علی مقام بیعت کر لیتے تو قیامت تک کے لیے میرے اور آپ کے پاس یہ مثال بن جاتی، یار حکمران برا کر رہے ہیں تو اللہ جانے حکمران جانے، میرے اور آپ کے لیے مثال قائم ہو جاتی، حکمران برا کر رہے ہیں تو اللہ جانے حکمران جانے۔ امام حسین نے بھی تو یزید کی بیعت کر لی تھی، نہیں، امام علی مقام نے رہتی دنیا تک یہ بتا دیا، سمجھا دیا کہ جب جب ظالم حکمران تخت پر بیٹھے گا تو نہ حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، نہ جو پکا حسینی ہوگا وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ یہ امام علی مقام کی کربلا کا درس ہے۔ ہم نے تو یہ درس نکالا، ان کی تو دوپٹے اڑ گئے تھے، وہ بھائی اعلی حضرت فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام۔ وہ تو اتنی پاک بیویاں تھیں کہ چاند سورج آسمان وہ آنچل نہ دیکھ سکے، اور ہم اپنے سر پیٹ رہے ہیں کہ ان کے دوپٹے اڑ گئے، ان کے دوپٹے ہٹ گئے۔ اپنی ماں بہن کا نام کوئی اس طرح سڑک پر لے کر کے دکھائے تو میں اس کو مانوں؟ وہ پاک بیبیاں، وہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ، اللہ، ہم کہ ہائے 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 مر جاؤ۔ کربلا کا درس یہ نہیں تھا، کربلا کا درس تھا حسینیت ہمیشہ زندہ باد ہے، ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، اور یزید جب یزید تخت پر بیٹھے گا اور اصلی اور نسلی حسینی یزید کی گود میں جا کر نہیں بیٹھے گا۔ یہ ہمارا مزاج ہے، ادھر صبح یزید کی گود میں بیٹھتے ہیں، رات کو آ کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یہ ہمارا مزاج ہے۔ امام علی مقام، بھائی بیعت کا کیا مطلب ہے؟ بیعت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پیر صاحب بنانا، یہ والی بیعت نہیں ہے۔ یزید نے کہا تھا کہ حر بن یزید، یہ گورنر تھا، اس سے کہا کہ جاؤ اور امام حسین سے کہو یہ آپ اپنا ووٹ، آج بھی ہوتا ہے نا جہاں گاؤں دیہات ہیں اور وڈیرانہ سسٹم ہے اور دیگر معاملات ہیں، جہاں قبیلے ہیں ان قبیلوں کے سرداران ہیں، وہاں بھی ہوتا ہے، جو الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے وہ سردار کے پاس جاتا ہے، آپ اپنا ووٹ مجھے دیں گے۔ اور میں آپ کو بڑی سچی بات بتا رہا ہوں، چونکہ ہم اس میدان میں کودے تو اب ہمیں پتہ چلا، جب کوئی ووٹ نہیں دیتا نا، وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں تمہیں کیوں دوں، تو اس کی بہن بیٹیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ جب ہم اس میدان میں کودے تو ہمیں پتہ چلا، اچھا تو آپ بتاؤ ایسا ہی معاملہ نہیں ہے یہ کہ وہ ووٹ مانگ رہا تھا کہ اگر آپ نے مجھے ووٹ دے دیا، امام حسین اگر آپ نے، حر بن یزید کہہ رہا اگر آپ نے یزید کو ووٹ دے دیا تو عبداللہ بن زبیر بھی، وہ بھی بیعت کر لیں گے، وہ بھی نہیں کر رہے، مسلم بن عقیل وہ بھی بیعت کر لیں گے، وہ بھی نہیں کر رہے، اور مسلم بن عقیل نے کوفہ میں جو اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کیا ہے، کوفی غدار، وہ سارے کے سارے بیعت کر لیں گے۔ اب یہ ووٹ تھا، ہم ادھر صبح اٹھ کے کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، امام حسین زندہ باد، اور رات کو آ کے یزید کی گود میں، جب الیکشن آتا یزید کی گود میں، جب کوئی موقع آتا یزید کی گود میں۔
بھیا یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت یہ ہے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کرو، یہ حسینیت ہے. ظالم جابر کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کیا جائے، یہ حسینیت ہے. وہ بابا جی کا بڑا پیارا جملہ، نمازیں پڑھ رہے ہیں امام حسین کے پیچھے. نمازیں کس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں؟ امام حسین کے پیچھے ہاتھ باندھ رہے ہیں. جمعہ پڑھ رہے ہیں امام حسین کے پیچھے. جمعے کا خطبہ امام عالی مقام فرما رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں نواسہ رسول ہوں، میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، پہچانو مجھے. ادھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، آ کر کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے آپ نواسہ رسول ہیں، ہمیں معلوم ہے آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ریحانۃ الرسول ہیں، لیکن کیا کریں تنخواہ ہمیں یزید دیتا ہے. کیا کریں تنخواہ ہمیں یزید دیتا ہے. آج اپنے کردار پہ نظر، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر ایسا معرکہ ہوتا تو ہم کس کے ساتھ ہوتے، میں ہرگز اس پر بات نہیں کروں گا، نہ کرنا چاہتا ہوں اور کرنے بھی نہیں چاہیے. میں کس کے دل میں گھس سکتا ہوں؟ میں نے کسی کا سینہ چیر کر نہیں دیکھا کس کا مزاج کیا ہے. لیکن میں ایک آپ کی بارگاہ میں بس آخری یہ سوال پیش کر کے ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے کہ آپ بتائیے، آپ گھر جائیں اور گھر جانے کے بعد ابھی لیٹ کر نہ سوچیں یار میرا کردار حسینی کردار ہے یا یزیدی کردار ہے. یار میں نے شرابیوں، جواریوں، بھائی کربلا کا درس صرف ایک ہی درس ہے، ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا. دوسرا درس ہم نے پڑھا ہی نہیں کربلا کا کوئی، نہ ہمیں سمجھ آیا. آپ کو کوئی کربلا کا دوسرا کوئی اور درس سمجھ آیا؟ کربلا سے کوئی دوسرا سبق ملا ہو آپ کو سمجھ آیا؟ ہمیں صرف یہ سمجھ آیا ظالم کے سامنے کھڑے ہونا. تو آپ سوچئے گا رات کو جب بستر پر لیٹے ہیں کہ یار امام حسین کا جو دیا ہوا درس ہے وہ تو یہ ہے، اور میری زندگی کا جو انداز ہے وہ تو یزیدی ہے، تو میں حسینی ہوں یا یزیدی ہوں؟ اپنے بارے میں نا ایک رات اپنے اوپر لگا لیں اور سوچ لیں کہ میں حسینی ہوں یا یزیدی ہوں، میں کھڑا کس کی طرف ہوں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم حسین کی طرف کھڑے ہیں یا یزید کی طرف کھڑے ہیں. وہ جو 22,000 کا لشکر تھا، اس لشکر کے ساتھ کھڑے ہونے والا صرف یزیدی نہیں ہے. ہر دور میں جو یزید کی نشانیوں پر عمل کرے اور جو یزید کے حواریوں کی نشانیوں پر عمل کرے وہ سارے یزیدی ہیں ہر دور میں. تو آج آپ اپنا محاسبہ کریں کہ درس کربلا ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور پھر جب فیصلہ کر لیں تو آپ کے اس فیصلے کا جو نتیجہ نکلے گا وہ الیکشن میں نظر آ جائے گا. سیدھی بات ہے. تو درس کربلا سمجھ گئے آپ؟ درس کربلا کیا ہے؟ واللہ تاللہ باللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، میں کسی خاص تحریک کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کوئی سیاسی بات کر رہا ہوں. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری غلطیاں ہیں جو یزید وقت کے ہمارے سروں پر بیٹھے. ہاں، اور الحمدللہ ہم اتنی ہمت رکھتے بھی ہیں کیونکہ ہم حسینی ہیں، پکے حسینی ہیں، کہ جناب آج کے دور کے یزید یہ حکمران یہ بھی سالے مرد آباد، اور جو کل وہ یزید تھا وہ بھی مرد آباد تھا. تو آج اس پر سوچیں، غور کریں. اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا حسینی بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت امام عالی مقام نے جو کربلا میں ہمیں درس دیا وہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو ان 10 دنوں میں ہم نے درس کا سلسلہ رکھا، محرم الحرام کی یہ 10 دن ہمارے بڑے ہی خوبصورت گزرے. اور آج کے لیے جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو مزہ آئے گا، دیر ہوئی ہے لیکن ہمارا ارادہ تھا کہ ہم نے دیر تک محفل چلانی ہے، اور آپ کو بتا بھی دیا تھا بھائی محفل لمبی ہوگی، طویل ہوگی. تو آج کی اس طویل محفل میں بھی بڑا مزہ آیا الحمدللہ. قاری صاحب آئے، ان کے بھی شکر گزار. آپ سبھی نے تعاون کیا، روزانہ
آپ لوگ آتے رہے، درس سنتے رہے، آپ سب کا بھی شکریہ۔ اللہ کریم ہمیں حقیقی سچا حسینی بنا دے اور امام علی مقام کی محبت ہمارے دلوں میں منور فرما دے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔